یہ تو مذہب کا استعمال ہو رہا ہے اور مذہب کو لے کر یہ پارٹیاں گویا ایک طرح سے کھلواڑ کر رہی ہیں۔ امام عیدین مولانا قاری فضل الرحمان کا بڑا بیان، کہا سیاسی پارٹیاں افطار پارٹی کی آڑ میں مذہب کے ساتھ کر رہی ہیں کھلواڑ۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے افطار پارٹی میں ہو رہے پیسوں کے استعمال پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ افطار کن پیسوں سے کروایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں نہ تو افطار کھلانے والے سوچتے ہیں اور نہ ہی افطار کرنے والے لوگ سوچتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایسے مجلسوں اور دعوتوں میں جانے سے عوام کو گریز کرنا چاہیے۔ یہ تو مذہب کا استعمال ہو رہا ہے اور مذہب کو لے کر یہ پارٹیاں گویا ایک طرح سے کھلواڑ کر رہی ہیں۔ ہم ایسے مجلسوں میں اور ایسے دعوتوں میں جانا بند کریں۔ ان کو اگر گیدرنگ کا شوق ہے، قومی یکجہتی اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ، اس کے لیے عید ملن پارٹی کریں۔ کسی روزہ دار کو بلا کے اپنے گھر سے نکال کے اور اس کو لا کے وہاں عورتوں اور تمام دوسرے لوگوں کے درمیان میں بیٹھا کے افطار کرانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پیسوں کا بھی استعمال ہوتا ہے جو استعمال ہوتا ہے۔ ہاں، کیا کہیں گے، احتیاط نہیں کرتے ہیں لوگ۔ نہ کھانے والے احتیاط کرتے ہیں، نہ کھلانے والے احتیاط کرتے ہیں، تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ افطاری کرانے کے لیے اللہ کے رسول نے ترغیب دی ہے کہ روزہ داروں کو افطار کرایا کرو۔ من فطر فیہ صائما غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، حدیث میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ جس نے کسی بھی روزہ دار کو افطار کرایا تو اس کو تو افطار کا ثواب ملے گا ہی، اس کو اس کے روزے کا بھی ثواب ملے گا، دونوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگ مساجد میں افطار بھیجیں، مدرسوں میں افطار بھیجیں، بچوں کو افطار کرائیں۔ یہ ہونا چاہیے۔ لوگوں نے آہستہ آہستہ اس کو ختم کر دیا ہے۔ بزرگوں کا جو بڑوں کا جو دور تھا، اس دور میں ہمارے یہاں بہت افطاری آتی تھی اور بہت سارے بچے بھی رہتے تھے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ شروع کے 2-4 دن جو آپ نے بتایا، اب لوگوں کو اس سے رغبت نہیں ہے۔ اسے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جلدی والی تراویح نہ پڑھیں، بلکہ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سنا جائے۔ یہ ہمارا پیغام ہے۔ حضرت 5 دنوں میں تراویح ختم، نہیں، یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے مسلمانوں کو قرآن سے الگ کرنے کی اور مسلمانوں سے قرآن کو چھین لینے کی۔ ظاہر ہے کہ اتنی جلدی جب پڑھا جائے گا تو نہ کسی کی سمجھ میں آئے گا اور نہ کوئی اس کو یاد رکھ پائے گا۔ تو یہ ایک طریقہ نکالا ہے لوگوں نے جلدی بازی کے قرآن کا، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ بہت غلط ہے۔ کئی کاروباری ہوتے ہیں جو اپنے دفتر میں ہی جو ہے 5 دنوں میں، 10 دنوں میں، 11 دنوں میں ختم کر دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ تو مسجدیں ویران ہو جائیں گی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں اگر تراویح پڑھیں گے تو مسجد میں کون آئے گا؟ چنانچہ ابھی دیکھیے میرے سامنے ناخدا مسجد ہے۔ ہم لوگ ہمیشہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں کہ 2 منزلہ میں تراویح ہوتی تھی، 3 منزلہ 4 منزلہ تک بھرا رہتا تھا، مگر کل ہم نے دیکھا کہ بتیاں بجھی ہوئی ہیں بڑی مسجد کی۔ 2 منزلہ میں صرف لوگ ہیں، 3 منزلہ 4 منزلہ میں نہیں ہیں لوگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجدوں میں پڑھنے والے کم ہو گئے۔ تو جب گھر گھر پڑھا جائے گا، دفتر میں اور گڈاؤن میں، تو پھر ظاہر ہے کہ مسجدوں کو تو خالی ہونا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں، بلکہ وہ مسجد میں بڑی جماعت میں شریک ہوں۔ بہت کم لوگ تعاون کر رہے ہیں۔ اگر مدرسوں کی طرف راغب نہیں ہوں گے اور مدرسے کمزور ہو جائیں گے، مدرسے ٹوٹ جائیں گے یا مدرسے ختم ہو جائیں گے، تو آج سے 50 سال کے بعد کوئی بھی مسلمان نہیں ملے گا، سب یہودی، نصرانی، مشرک اور کافر ہو جائیں گے۔ اور یہ ذمہ داری ان مسلمانوں کی ہوگی جو مدارس کے خلاف بول رہے ہیں اور مدارس کو چندہ دینے کو منع کر رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر، انجینئر اور بہت سارے اسکول اور کالج موجود ہیں، لیکن حافظ قرآن کہاں بنے گا؟ عالم قرآن کہاں بنے؟ کون ہے جو فقہ کو سمجھے گا، حدیث کو سمجھے گا، غیروں سے مقابلہ کرے گا، اس کا جواب دے گا؟ یہ تو عالم ہی اور حافظ ہی کر سکتے ہیں نا۔ تو یہ ایک ایسی سازش کا حصہ ہے ان مدارس کو بند کرنے کے لیے، ان مدارس کو ختم کرنے کے لیے۔ جب لوگ چندہ ہی نہیں دیں گے، مدرسے میں پیسہ ہی نہیں آئے گا، تو مدرسے کیسے چلیں گے؟